بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن مختصر تجوید کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کل ہم نے تجوید کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج ہم تجوید کی تعریف اور اس حوالے سے چند ابتدائی باتیں پڑھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بات عرض کی تھی کہ ہم اس کورس کو سوال اور جواب کے انداز میں پڑھیں گے۔ اس سے بات کو سمجھنا، سبق کو یاد کرنا اور یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تجوید کی اس علم کو جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں ایک پہلا سوال ہے، علم تجوید سے کیا مراد ہے؟ علم تجوید، پہلے اس سوال کو سمجھیں۔ میں اپنے سادہ دوستوں کے لیے یہ بات کروں گا، یعنی تجوید کا علم یہ کسے کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یاد رکھیں، اور بڑی بڑی کتابوں میں اس کے مختلف طریقے سے جوابات دیے گئے ہیں۔ یہ جو جواب ہے یہ بڑا آسان اور عام فہم سا جواب ہے۔ جواب کیا ہے؟ تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ اس تعریف میں 3 لفظ آئے ہیں، آپ نے ان 3 لفظوں پر زور دینا ہے اور ان کو سمجھنا ہے۔ تمام عربی حرفوں کو، نمبر 1، نمبر 2 مخارج، نمبر 3 صفات۔ اب ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھ کر آپ تعریف کو یاد رکھیں۔ علم تجوید کا جب لفظ آئے کہ علم تجوید سے کیا مراد ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے تمام عربی حرفوں کو، اور آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا عربی جو حروف ہیں، حروف تہجی، یہ 29 ہیں۔ جیسا کہ اردو کے بھی کچھ حروف تہجی ہیں، انگلش کے بھی کچھ حروف ہجا ہیں، الفابیٹس۔ ہمارے عربی میں جو حروف تہجی ہیں ان کی تعداد 29 ہے۔ تو تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، یہ 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ علم تجوید کی آپ کو تعریف سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آگے چلیں۔ اگلا سوال ہے، اسی جواب میں جو لفظ آیا مخارج، اس کی وضاحت کے حوالے سے کہ یہ مخارج کیا ہے۔ اب ہم نے اس مخارج کو سمجھنا ہے کہ مخارج کا کیا مطلب ہے، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب ہے، دیکھیں، مخارج یہ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، یعنی ہمارے منہ سے حرف جس جگہ سے ادا ہوتا ہے، جس جگہ سے نکلتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، جو ایک اصطلاح ہے کہ نکلنے کی جگہ، یعنی اس حرف کا مخرج کیا ہے، تو یہ مخارج اس مخرج کی جمع ہے۔ اب اگلا یہ سوال ہے
کہ مخارج جو مخرج کی جمع ہے جسے کہا جاتا ہے نکلنے کی جگہ، اس کے کتنے مواقع ہیں، یعنی جو حروف منہ سے نکلیں گے یہ ہمارے اس منہ کے اندر کن کن حصوں سے کن کن جگہوں سے ادا ہوں گے. تو اس کا جواب یاد رکھیں، یہ کل 5 جگہیں ہیں، اس کے کل 5 مواقع ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. نمبر 1 جوف دہن. یہ جوف دہن کیا ہے، اس کی پوری وضاحت آگے جو ہم سبق پڑھیں گے ابھی اصطلاحات کا، اس کے اندر اس کی پوری وضاحت آئے گی. مختصر اس کو یاد رکھیں، جوف دہن منہ کے خلا کو کہتے ہیں. آپ منہ ایسے کریں تو منہ کا جو اندر کا حصہ ہے اس خلا کو جوف دہن کہا جاتا ہے. باقی وضاحت اصطلاحات میں دیکھیں گے ہم. دوسرا موقع ہے اس کا حلق. یہ جو ہمارا گلے کا حصہ ہے اسے حلق کہتے ہیں. ہمارے اردو میں اس کو عام لوگ حلق بھی بول دیتے ہیں. یاد رکھیں یہاں پر آپ اور ایک مسئلے کو بھی وضاحت سمجھ لیں. اس میں ہماری گردن کے 3 حصے ہیں. یہ جو درمیان کا حصہ ہے، آپ میرے ہاتھ کا اشارہ دیکھ رہے ہیں، اسے گردن کہتے ہیں. اس گردن سے پھر جو آگے کا حصہ ہے سامنے والا اسے حلق کہتے ہیں. اور جو اس حصہ اور اس حصے سے باقی حصہ جو بچ گیا یعنی پیچھے والا اسے گدی بولتے ہیں. اس سے ایک مسئلہ بھی یاد کر لیں آپ، وضو میں ہم نے مسح کرنا ہے. یہ وضو میں جو مسح گردن کا کہا جاتا ہے، گردن کا مسح کرنا مستحب ہے. یہ گردن کا کرنا ہے، پیچھے گدی کا یا حلق کا نہیں کرنا. اسی سے اب یاد رکھیں، حلق ہماری گردن کے اس سامنے والے حصے کو کہا جائے گا، نہ کہ بائیں والا حصہ اور نہ پیچھے والا. تو دوسرا مخرج کا موقع ہے حلق. تیسرا ہماری زبان، اور چوتھا ہمارے ہونٹ. پانچواں خیشوم. خیشوم کو سمجھ لیں، زبان اور ہونٹ تو واضح ہے. خیشوم کسے کہتے ہیں یہ بھی ایک اصطلاح ہے، اس کی وضاحت آگے آ جائے گی. مختصر اتنا سمجھ لیں، خیشوم ہمارے ناک کے اندر جو خالی حصہ ہے کچی ہڈی کے پاس، اسے ہم خیشوم بولتے ہیں. اس میں سے کیا ادا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی. اب آگے چلتے ہیں. علم تجوید کی تعریف میں آپ نے 2 چیزیں پڑھی تھی. میں نے آپ کو کہا 3 لفظ ہیں، اس پر زور دیں گے: عربی حروف، مخارج اور صفات. عربی حروف کی میں نے وضاحت کر دی کہ ٹوٹل کل 29 حروف ہیں. مخارج آپ نے ان سوالات اور جوابات میں اس کو سمجھ لیا. آگے تھا تعریف کے اندر لفظ صفات. علم تجوید میں یہ 2 ہی چیزیں ہیں جن پر ایک اچھے طالب علم نے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پاک کو درست پڑھنے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ نمبر 1 مخرج ہے، نمبر 2 صفات ہیں. مخارج آپ نے سمجھ لیے، اب صفات کو سمجھیں. صفات کیا ہیں کہ ہمیں تاکہ قرآن کریم کی صحیح ادائیگی کرنا آسان ہو. صفات یہ صفت کی جمع ہے. صفت اس کو ہم اپنی اردو زبان میں آسان کر لیں، کیفیت کو کہتے ہیں. مثلا ایک آدمی ہے، بھائی اس کی کیا کیفیت ہے، اس کے لیے ایک اصطلاح بول دیتے ہیں، اس کی صفات، اس کی خوبیاں کیا ہیں. تو اسی طرح حرفوں میں جو خاص خوبیاں ہیں، کچھ خاص کیفیتیں ہیں، ان کیفیتوں کو صفات بولتے ہیں. چنانچہ جو ہمارے پاس یہ جواب لکھا ہے اس سوال کا کہ صفات سے کیا مراد ہے، تو جواب میں آپ پڑھ رہے ہیں: جن کیفیتوں کے ساتھ حرفوں کو بولا جائے ان کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں. صفات صفت کی جمع ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیں، مزید اس کو آسان کر لیتے ہیں. کیفیت یعنی یہ حرف موٹا ہے، باریک ہے، یہ اس کی کیفیت ہے. یہ حرف جلدی پڑھا جائے گا، آرام سے پڑھا جائے گا، یہ اس کی کیفیت ہے. یہ حرف سیٹی سے پڑھا جائے گا، نرمی سے پڑھا جائے گا، یہ ایک حرف کی کیفیات ہیں. اس کی مزید وضاحت آگے آ جائے گی کہ کس حرف میں کون کون سی کیفیت پائی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے. مختصر پھر یہاں اس کو سمجھ لیں. 3 چیزیں تھیں: مخارج، تمام حروف، پھر مخارج اور صفات. مخرج بھی آپ نے سمجھ لیا، صفات کو بھی آپ نے اپنی اردو زبان میں کیفیت کے نام سے سمجھ لیا. اب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے چند اصطلاحات. تعریف جان لینے کے بعد ہمارا سبق ڈائریکٹ شروع ہوتا ہے مخارج پر. لیکن ہم مخارج میں
جانے سے قبل کچھ اصطلاحات کو سمجھیں گے جو اصطلاحات ان مخارج میں استعمال ہوئی ہیں. آپ یہ سبق نکال لیں، مخارج سے پہلے کچھ ضروری باتیں. اس سبق کا عنوان ہے مخارج سے پہلے کچھ ضروری باتیں. اس میں سوال جواب کے ساتھ اس کو حل کیا گیا ہے. ہمارے پاس پہلا سوال ہے متحرک کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اصطلاح ہے متحرک حرف. آسان سا جواب ہے زبر زیر پیش والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. جس حرف پر با ہے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے تو اس حرف کو ہم متحرک کہیں گے. اگلا سوال ہے، اس سوال سے پہلا سوال مزید واضح ہو جائے گا. ساکن، ساکن کسے کہتے ہیں؟ ساکن سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے جس حرف پر کوئی حرکت نہ بولی جائے اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں. اس کو اور آسان کریں، ایک حرف ہے اس پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، دو زبر دو زیر دو پیش بھی نہیں ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ 9 حرکات نہیں ہیں، بلکہ اس کی جگہ پر وہاں ایک چھوٹی سی دال آپ کو نظر آتی ہے جس کو ہم اپنے زبان میں جزم بھی بول دیتے ہیں. اردو میں اس کو جزم کہتے ہیں. اصل لفظ جزم ہے، زا بھی ساکن ہے یہاں پر، تو اس کو ہم نے جزم پڑھنا ہے. اردو میں اس کو جزم بھی بول دیتے ہیں. بہرحال جس حرف پر جزم آ جائے اور اس کو اصطلاحی نام دیتے ہیں سکون، سکون آ جائے اس حرف کو ساکن حرف کہا جاتا ہے. اس سے آگے اصطلاح ہے جوف دہن. یاد رہے ہمارے جو مخارج کا سبق شروع ہوگا، مخارج میں جو پہلا مخرج ہے اس کی یہ خاص اصطلاح ہے جوف دہن. اب وہاں جوف دہن ہم زور لگائیں جوف دہن سے یہ حروف نکلتے ہیں، اب معلوم ہی نہ ہو جوف دہن کسے کہتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اس اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے. جوف دہن گلا، منہ اور ہونٹ، یہ گلا پھر اندر کا منہ اور یہ ہونٹ، ان کے خالی حصے کو جوف دہن کہا جاتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے زور سے سینے سے آواز نکالی جائے اور وہ ان تینوں حصوں میں کسی جگہ ٹکرائے بغیر باہر نکل جائے، کہیں نہ لگے، اسے جوف دہن کہا جاتا ہے. میں اس کو اور آسان کرتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک حرف ہے با، الف زبر با. میں نے اس کو جو لمبا کیا ہے با، یہ تو ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوا با با، اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کا تو مخرج اور ہے، اس کے لیے ایک اور اصطلاح آگے آئے گی. اس کے بعد جو ہم نے الف کی آواز لمبی کی ہے با، اسی طرح ایک آگے حرف آئے گا بو، یہاں واو کی آواز لمبی ہو رہی ہے. اسی طرح پھر آگے ایک حرف آتا ہے بی، یا، اس کی آواز لمبی ہوئی. یہ جو الف واو اور یا کی آواز لمبی ہوئی، یہ سینے سے ایک آواز نکلی ہے اور ہونٹوں سے باہر چلی گئی ہے، کہیں ٹکرائی نہیں، اسے کہتے ہیں، اس آواز کے نکلنے کا جو جگہ تھی وہ جوف دہن ہے. یہ جوف دہن ایک باقاعدہ مخرج آگے انشاءاللہ آئے گا. آگے چلیں. اس سے آگے سوال ہے داڑھوں اور دانتوں کے نام بتلائیں. داڑھوں اور دانتوں کے نام اس لیے بتلانا مقصود ہیں کہ آگے بہت سارے حروف ایسے آئیں گے جو دانتوں سے ادا ہو رہے ہوں گے، کہیں داڑھوں کے ساتھ زبان ٹکرا رہی ہوگی، کہیں دانت خود ہونٹوں سے ٹکرا رہے ہوں گے. تو اب ہمیں وہاں پھر اصطلاحات کی ضرورت پڑتی ہے اور باقاعدہ عربی میں ان دانتوں کے اور داڑھوں کے نام ہیں. اس کو میں آسان طریقے سے یوں سمجھاؤں گا. ہمارے منہ میں ٹوٹل 32 حروف ہیں، 32 دانت ہیں. ہمارے منہ میں ٹوٹل 32 دانت ہیں. انہیں 32 سے لفظ بول دیا جاتا ہے پتیسی. بہرحال منہ میں جو 32 دانت، ان 32 دانتوں میں سے 20 دانت ہیں، 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں. 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں، یہ ٹوٹل 32 دانت بن جاتے ہیں. ان 32 دانتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، دانت الگ اور داڑیں الگ. پھر ان کے جو نام ہیں 3 دانتوں کے نام ہیں اور 3 ہی داڑوں کے نام ہیں. دانتوں کے نام اس کو ہم پڑھتے ہیں
نمبر 1 ثنایا، نمبر 2 رباعی، نمبر 3 انیاب۔ سب سے پہلے آپ یہ نام یاد کر لیں، ثنایا، رباعی، انیاب، ثنایا، رباعی، انیاب۔ اسی طرح 3 نام ہیں داڑوں کے، ان کو اب یاد کریں گے ہم پہلے۔ زواحق، طواحن، نواجذ۔ اس کو بھی ذرا آپ میرے ساتھ یاد کر لیں، زواحق، طواحن، نواجذ، زواحق، طواحن، نواجذ، زواحق، طواحن، نواجذ۔ اس کو اب یاد کر لیں۔ اب ان کو سمجھنا ہے کہ ہمارے منہ میں جو 12 دانت ہیں، ثنایا کن کو کہتے ہیں، رباعی کس کو کہا جاتا ہے، انیاب کس کو کہتے ہیں۔ صرف آج ہم اپنے اس سبق کو دانتوں کے ناموں کی تفصیل پر روکیں گے۔ دانت، ہمارا منہ کھلا، جو سامنے ہمیں یہ دانت نظر آ رہے ہیں، 6 اوپر اور 6 نیچے، انہیں دانت کہا جاتا ہے۔ ان میں جو سب سے اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت سامنے والے، انہیں ثنایا کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر والوں کو ثنایا علیا کہہ دیتے ہیں، نیچے والوں کو ثنایا سفلا۔ پھر اس کے ساتھ والے ایک ایک دانت، ایک اوپر دائیں بائیں اور ایک ایک نیچے دائیں بائیں، ثنایا کے ساتھ والے، ان کو رباعی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک ایک دانت اور ہے، رباعی کے ساتھ اوپر دائیں بائیں ایک ایک، اور اسی طرح نیچے رباعی کے ساتھ دائیں بائیں ایک ایک، انہیں انیاب کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال دانتوں کے یہ 3 نام آپ نے 12 جو ہے دانتوں پر تقسیم کرنے ہیں، اور اس کو یاد رکھنا ہے۔ 2 سامنے والے اوپر نیچے کے ثنایا، اوپر ثنایا علیا، نیچے ثنایا سفلا، پھر اس کے ساتھ والے ایک ایک دانت یہ رباعی، اور اس کے ساتھ پھر ایک ایک دانت انیاب ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کو کلوز کرتے ہیں۔ داڑوں کے ناموں کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ یہ تو اصطلاحات تھی۔ جو سبق اس کے بعد ہمارا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت۔ میں تلاوت کروں گا، 3 آیات آپ میرے ساتھ ان کو دہرائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔